السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف کے بھائی کی دشمنی۔ دوستو، تاریخ میں ایک باپ بیٹے کی محبت کا ایسا واقعہ بھی گزرا ہے کہ جسے سن کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ قرآن اس واقعے کو دنیا کا سب سے اچھا واقعہ بتلاتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں تمہاری نسل میں نبیوں کا سلسلہ جاری کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے حضرت یوسف اور بنیامین تھے اور دوسری بیوی سے باقی 9 لڑکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں نظر آتی تھیں کہ جو اس بات کا صاف اشارہ کرتی تھی کہ یہ چھوٹا بچہ یوسف آگے چل کر نبی بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 6 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھی عادتوں کا بھی مالک بنایا تھا، اور وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خدمت کرتے تھے، اور یہی بات دوسرے سوتیلے بھائیوں کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ایک دن وہ سارے سوتیلے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، ہم سب نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں اور گھر کا سارا کام بھی ہم ہی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اب یوسف کو کنارے لگانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لڑکوں کی اس نفرت کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھتے تھے بھی رہتے تھے کہ بیٹا، تم اپنے بھائیوں سے چوکنا رہنا، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف صرف 6 سال کے تھے، اسی لیے اپنے والد کی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک خواب نظر آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے 11 ستارے اور چاند، سورج سبھی مجھے زیادہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹے یوسف کو بہت حیرانی ہوئی، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ اے ابا جان، آج رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند، سورج سبھی مجھ سے زیادہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور یہ خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ یہ خواب تو صرف نبیوں کو آیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ سمجھ نہ سکے کہ آخر ابا جان مجھے کیوں منع کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کروں۔ اللہ کی مرضی کا حضرت یوسف نے جا کر یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ سارے بھائی پہلے ہی حضرت یعقوب سے نفرت کرتے تھے، اور یہ خواب سن کر تو انہیں اور زیادہ نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ایک نبی کی اولاد تھے، اسی لیے اس خواب کے اشارے سمجھ گئے تھے۔ سارے بھائی ایک جگہ جمع ہو کر کہنے لگے کہ اب ہم یعقوب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اسے قتل کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا بھائی یہودا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی یوسف کو قتل کیا جائے، اس لیے اس نے منع کیا، لیکن سارے بھائی اس کے خلاف ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم یوسف کی مدد کرو گے
تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس بڑے بھائی یہودا نے مجبور ہو کر کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دو۔ ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سن کر سارے بھائیوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی رائے ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر سارے بھائی صبح کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے؟ ہم تو اپنے چھوٹے بھائی یعقوب سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر گھومنے جایا کرے اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور پھر تم اپنے کاموں میں مگن ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لے۔ سارے بھائیوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب طاقتور اور نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ آپ پر بھروسہ کریں اور یعقوب کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے یوسف کو اپنے ان لڑکوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہے اور ان کا بیٹا یوسف اس پہاڑ کے نیچے ہے کہ اچانک وہاں 10 بھیڑیا آ کر حضرت یوسف کو ہر طرف گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تبھی وہ ایک اور بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو بچا لیا، اور پھر حضرت یوسف زمین کے اندر کہیں چھپ گئے۔ جب سے حضرت یعقوب نے یہ خواب دیکھا تو اپنے ان لڑکوں سے بہت زیادہ چوکنا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سارے بھائی میرے چھوٹے چھوٹے یوسف سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دن اس سب بھائیوں نے اتنی زیادہ ضد کی کہ حضرت یعقوب کو مجبور ہو کر حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ لیکن بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا کہ شام جلدی واپس آ جانا۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی یوسف کو لے کر گھر واپس آئیں گے۔ حضرت یعقوب کے سامنے سارے بھائی حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت جتلا رہے تھے اور اپنے باپ کے سامنے بار بار حضرت یوسف کو گود لے کر چوم رہے تھے اور دکھلا رہے تھے کہ دیکھو ہم یوسف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آخر وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر چل دیے۔ یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ڈنڈا لیے گھر کے باہر کھڑے اپنے لڑکے یوسف کو خود سے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر جنگل پہنچے تو ایک بھائی حضرت یوسف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر ان کا گلا پر تماچا مارا، اور پھر تیسرا بھائی نے حضرت یوسف کو اپنی لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر روتے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سب غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ یوسف، تم ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف روتے رہے، لیکن ان ظالم بھائیوں نے ایک بار بھی اپنے اس خوبصورت بھائی پر رحم نہ کیا اور اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری حفاظت فرمانا، میرے باپ کو صبر دے دینا۔ پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے جا کر ایک رسی میں باندھا اور پھر انہیں اس کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف نے کنویں کی منڈیر پکڑ لی۔ تبھی ایک بھائی نے تلوار کا دستہ اتنی زور سے حضرت یوسف کے ہاتھوں پر مارا کہ حضرت یوسف کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ سیدھے کنویں میں جا گرے۔ ابھی حضرت یوسف کنویں میں گر ہی رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے نیچے آ کر اپنے پر پھیلا دیے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں لے کر کنویں میں ایک کنارے بیٹھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو فرمایا کہ اے یوسف، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور یہ سارے بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے
اور تم معافی مانگ رہے ہوں گے اور تم سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ سارے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا جو کہ ایک گھنے جنگل میں بنا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے اس کنویں کے اندر رو رو کر